حساب کی بات باجی نے پوچھی تو آخرت میں حساب میں جب اعمال نامہ تولے جائیں گے اعمال تو سب سے بھاری اخلاق. تو اس لیے سوچیں کہ پھر ایک حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شب بیداری کرنے والوں اور روزے رکھنے والوں یعنی نفلی روزے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے یا یہ والا بھی اجر اس کو دے دیا جاتا ہے بغیر شب بیداری اور بغیر روزہ رکھے وہ شب بیداریوں اور روزوں کے اجر کو بھی پا لیتا ہے. یعنی کتنا پسند کیا گیا ہے نا. اور پھر جو راؤ صاحب فرما رہے تھے ابھی مخلوق خدا کی بات وہ فرما رہے تھے کہ ہم خلق خدا کے لیے ہماری توانائیاں استعمال ہو جائیں نا. تو اگر اعلیٰ اخلاق ہی نہیں ہے تو بنیادی ترین بات ہے. یعنی اعلیٰ اخلاق تو بہت ہی بنیادی چیز ہے. مثلا والدین سے بہت ادب سے بات کرنا، بڑے ہی محبت سے بات کرنا، ان کی غلطیوں کو بھی اگنور کر دینا، وہ ڈانٹیں ڈپٹیں بھی جو مرضی کہتے رہیں اس کو سننے کے بعد عاجز بنے رہنا، جھکے رہنا اور ان کی غیر مناسب باتوں کو بھی سن لینا اور اگنور کر دینا، اف تک نہ کہنا، یعنی ذرا سی بھی شکن بھی ماتھے پہ نہ لانا. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح دیگر تمام امور میں اخلاق میں پھر بے شمار چیزیں ہیں نا. مطلب سچائی بھی ہے کہ بد اخلاقی ہے، جھوٹ بولنا، بد دیانتی کرنا بڑی بد اخلاقی ہے نا. دھوکہ دینا بہت ہی بڑی بد اخلاقی ہے، کم تولنا بہت ہی بڑی بد اخلاقی ہے، ظلم ہے وہ. تو کیا خیال ہے؟ تو گویا یعنی ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، ان سب کے نتیجے میں اگر اعلیٰ ترین اخلاق میسر نہ آئیں اور ہم اعلیٰ ترین اخلاق پہ فائز نہ ہوئے تو گویا ہمارے وہ سارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ان کے اندر اسپرٹ موجود نہیں ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اسپرٹ اگر موجود ہو تو پھر تو روزانہ ہم میں نرمی آتی جائے، حلاوت آتی جائے، درگزر آتا جائے، معاف کرنا آتا جائے، اخلاق کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ روزانہ ہم میں آتا جائے، ہے یا نہیں؟ تو اگر ایسی شخصیت بنے تو اعمال جو باجی نے پوچھا کہ آخرت میں حساب بہت ہی انشاءاللہ شاندار ہوگا. اور بس آخری بات قرآن مجید کی روشنی میں حساب کے بارے میں کہہ کے، قرآن سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ تم میں کون سب سے زیادہ خسارے میں ہے. یہ دیکھیں سوچیں کیسا سوال کیا، پہلے توجہ پوری کی پوری. ہم تمہیں بتائیں کہ اخسرین اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے اور نقصان میں کون ہے؟ تو کون ہے وہ؟ ہائے وہ جس کی دنیا میں کی ہوئی ساری محنتیں ضائع ہو گئیں. دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے ضائع ہو جائیں گی. اگر اس پہ بھی کان کھڑے نہ ہو اور پورا انسان متوجہ نہ ہو تو وہ کتنا بیچارہ سادہ ہے، کتنا وہ بیچارہ بے وقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے حساب لینا ہے، باجی نے پوچھا حساب، جنہوں نے حساب لینا ہے وہ بتا رہے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ وہ ہے جس کی دنیا میں کی گئی ساری جو صحیح ہے وہ سب کی سب اکارت گئی، سارے اعمال اکارت گئے. تو وہ سمجھتا رہا کہ اس کے اعمال بہت، وہ جو کر رہا ہے نا وہ بہت اچھا ہے، وہ اپنے کاموں کو بہت اچھا سمجھتا رہا اور سمجھتا رہا میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں. اور جب حساب کی باری آئی فرمایا ہم ترازو ہی نہیں رکھیں گے اس کے لیے. فرمایا حساب کتاب کے وقت اس کے لیے تو اس کو تو ہم لائن میں بھی نہیں لگائیں گے. کتنی مشکل بات ہے نا. اس سے گویا پتہ چلا کہ ہمیں اعمال کے لیے ہمیشہ
جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اعمال مقبول کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے کیے جائیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کیے جائیں۔ سورہ آل عمران 31 نمبر آیہ مبارکہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم ایسا کرو گے، مجھے فالو کرو گے تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اگر کوتاہی سے، غلطی سے، جان کے تو اتباع کرے گا، جو وہ جان کے کہاں غلطی کرے گا، لیکن پھر اگر کوئی اس سے کمی بیشی ہوگی تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یعنی دیکھیں، یہ ہے آخرت میں حساب کے وقت کامیابی کا فارمولہ، یعنی اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے کوئی بھی عمل، وہ چاہے آپ واش روم میں گئے ہیں، اس عمل کو آپ نے کہا ہے کہ میں جا کے فریش ہوں گا، پھر وضو بھی کر لوں گا، پھر عبادت کے قابل ہو جاؤں گا، اللہ کی یادوں میں بسوں گا، اللہ کی یادوں کو دل میں بساؤں گا، اس نیت سے کوئی سو بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ذرا سو لوں، فریش ہوں گا، اٹھوں گا، انشاءاللہ جب بھی بیدار ہوں گا نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز ہے تو فجر پڑھوں گا اٹھ کے، اور آپ کی دی ہوئی ڈیوٹیز کو بجا لاؤں گا، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بجا لانے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ سادہ سا ہے نا، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، یہ بہت سمپل، بہت سادہ، بہت سمپل، بہت سادہ۔ اللہ کی رضا کو ہر لمحہ سامنے رکھ کے آپ بازار چلے گئے، آپ گھر میں بچوں میں چلے گئے، آپ دوستوں کی طرف چلے گئے، آپ ادھر قرآن مجید کی کلاس میں آ گئے، آپ نے راستے میں لوگوں کی خدمت میں لگ گئے، کام میں لگ گئے، آپ مریضوں کی خدمت میں لگ گئے، یعنی آپ نے کسی کو فون کر لیا، کسی کا حال پوچھ لیا، کسی کی خیریت، یعنی سارے کام ہی وہ آخرت کے حساب کے وقت کے لیے آپ کے لیے توشہ ہی توشہ، وزن ہی وزن، اعمال ہی اعمال، اور پھر وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں، جو محترم اسلم راؤ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا آپ کا اعمال نامہ۔